انہاں دے بارے تھانوں معلومات رکھنی اشد ضروری ہے، ورنہ نقصان ہونا فائدے کی بجائے، یہ یاد رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی دے اصول شریعت دے ایڈے اٹل نے، انہاں دی خلاف ورزی ہوئی نہیں تو تباہی ہو جاتی۔ سڑکوں کے اتنے بنائے اشارے جڑے نا، انہاں اشاریاں دی انہاں اصولوں دی خلاف ورزی ہوئے تو جی ایکسیڈنٹ تو نقصان ہوتے ہیں نا جانی، اللہ تبارک و تعالی دی شریعت دے اصول جڑے انہاں دی جدوں خلاف ورزی ہوے گی جانی نقصان بھی ہون گے، مالی بھی ہون گے، روحانی بھی ہون گے۔ دنیا دے جو کچھ ہے شریعت مصطفیٰ اس نال سمجھ آتی، ہاں یہاں تے بندہ غور کرے۔ جس بندے برائی کو روکنا ہے نا، پنجویں شرط ہے اندر واسطے اس بندے تے واجب ہونا ہے روکنا، لازم ہونا ہے کہ روکے کہ جہاں پچھلیاں 4 شرطاں دسیاں وہ بھی ہون اسے، پنجویں شرط یہ کہ وہ ایک اپنے تے اعتماد رکھتا ہوئے کہ میں جو بھی میرے تے دکھ آئے گا نا میں صبر کرانگا اور صبر نال وقت گزاراں گا، میں پتھراں نال پس بھی گیا نا تو تاں بھی میں اپنے واسطے لڑاں گا نہیں۔ جس بندے نو اپنی ذات دے اوتے صبر دا یقین نہ ہوئے، شک ہوئے نا، شک پتہ نہیں کراں گا کہ نہیں، اندر واسطے تبلیغ کرنا حرام ہے۔ ہاں ورنہ الٹ نقصان پی جانا ہے، فتنہ فساد کا سبب بن جانا ہے، نتائج جڑے نے وہ الٹا منفی نکلن گے، مثبت نکلن کی بجائے۔ صبر کامل ہو اپنی ذات واسطے جو وہ ہوئے ہوندا رہے۔ تا کر کے رب العالمین جل شانہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ محمدی دی قسم بے شک انسان خسارے میں مگر ایمان والے اور عمل صالح والے، وہ جڑے حق آختے ہیں ایک دوسرے نو حق آخر کا آدھے نے، تواصوا بالصبر اور ایک دوسرے نو صبر دا آختے ہیں۔ اور جس بندے نے صبر کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہوں تنہا نہیں چھڑتا، ہاں تنہا نہیں چھڑتا، مالک کے کائنات وہ غیبی امداد فرما چھڑتا۔ لیکن شرط بیان پہ کرنے بھائی جی میاں پچھلی اپنی جان دے ہو یہ پار چلن جوگی نہیں تو پھر نہ ایک پاسے آیا، اپنے آپ کو قابو رکھیا تے دل والی نفرت پھر کافی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نیکی دا آخر تے برائی تو روکن واسطے آخر نبیاں دی جماعت جو بنائی انہوں نے خاص حوصلے دیتے ہوں گے، ہاں خاص حوصلے خاص جگرے ہوتے ہیں انہوں نے۔ تو نبیاں دیا جماعتوں کا مطالعہ کرو خا انہوں دی زندگی پاک دا کہ پتھر حضرت نوح علیہ السلام نے مار مار کے پتھروں میں دب جو چھڑتے سن، کیونکہ آپ امر بالمعروف تے نہی عن المنکر دے اندر تبلیغ دے مقام تے سن، اور آپ حکومت دے مقام تے نہیں سن، جہاد دے مقام تے نہیں سن، آپ سرکار کٹیندے رہے نے 950 سال، اذیت جھلیاں، مگر حضرت کسے ایک بندے نال لڑے نہیں۔ سوٹا چکنا مارنا اس واسطے ہے جڑا جہاد تے مامور ہوئے، جہاد جنگ تے ہوئے، جہاد کر رہا جڑا، جی جنگ خیبر ہے، جنگ
بدر چ ہویا ہے، یا حاکم وقت دی طرفوں مقرر ہوئے، حاکم اسلام دی طرفوں بندہ مقرر ہوئے اس کام تے، تو کیونکہ اس دی طرفوں چھوٹا جدو اٹھے گا اگلے فتنے نہیں پا سکتے، انہوں نے پتا ہے حکومت دی طرفوں آیا کھڑا ہے۔ ہاں اس واسطے وہ چھوٹا چلا سکتا ہے جیڑا سنگیو خالی تبلیغ تے مامور ہے، جہاد تے حکومت تے عہدے تے نہیں بیٹھا، ادھروں نہیں انہوں امر ہویا، وہ صرف اور صرف صبر دے نال روک سکتا ہے، جے صبر دا یقین ہے انہوں نہ تو پھر رہن دے وے، دل چ نفرت رکھے، دل چ بغض رکھے، دل چ غیرت کھاوے، اسے بھی جزا انہوں اللہ تبارک و تعالی انہی عطا فرما چھوڑے گا جی روکن والے نوں عطا فرما دے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سنت۔ اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال میں اپنے بزرگاں نوں، اپنے حضرت صاحب قبلہ نوں اس مسئلے دے اندر کامل پایا۔ اللہ اکبر، کوئی صبر دا پہاڑ نے آپ میں نہیں ویکھیا آپ نے کبھی ہاتھ اٹھایا۔ جو وقت آیا ہے، جو وقت آیا ہے اگلے بد کلامی کیتی ہے، دھکا ماریا ہے، گالاں کڈیاں، جوچ کیتا سنا، میرے حضرت نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ۔ اج اسے صبر کا نتیجہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کی مطلب؟ ساتھ اونج طرف قریب ہے ہر کسی سے، لیکن اپنی رحمت نال ساتھ ہے، اپنی امداد نال ساتھ ہے، صبر آیا۔ یعنی کی مطلب؟ اللہ تعالیٰ پھر خاص رحمت فرماندا ہے، خاص مدد فرماندا ہے صبر والے بندے دی۔ اج اسے صبر کا نتیجہ ہے کہ جڑا مرد خدا کدی کلا اٹھیا سی اج لکھا رنگ چھڈے۔ میرے ورگے، میرے تو آلہ چنگے انہاں لکھا بنا چھوڑے نے، اور میں بھی جڑا لگا پھرنا تن تنہا کلا، تو پوری دنیا نال جنگ لے کے، ملا خلاف، پیر خلاف، عوام خلاف، عوام دے بے ایمان، ایمان والے کے نال نے، پیراں وچوں بھی ایمان والے نال نے، مولویاں وچوں بھی ایمان والے نال نے، حکومت والوں وچ بھی جڑے ایمان والے ہیں نال، بے ایمان جڑے نے سارے مخالف پوری دنیا، لیکن قسم خدا دی کر کے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم تو بعد صبر ہر تھان سے۔ یہ نہیں کہ میرا مطلب ایڈا ماڑا، چلو میں لڑن پہ آ جا تو ایک ادے کا سر تو میں بھی لے جاؤں گا نا، لیکن میں سر لین واسطے نہیں آیا، میں تو ایمان دین واسطے۔ سر ٹر جاوے پرواہ کو نہیں، اصل سر دین سر لین واسطے کو نہیں آیا۔ اس واسطے اسے شاید آیا اثر ہے کہ پورے ملک کے اندر الحمدللہ جدھروں پھیرا پا آئی ہے، تمہوں میں کی دساں کہ پیچھے کی ہو جاندہ ہے، میں کی بیان کرا انشاءاللہ العزیز۔ انہاں دے اس دے نتائج، اس دے اثرات تساں ویکھو گے جب نکلن گے دنیا کفر تو سامنے نہیں جانے، کسے کول نہیں سامنے جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا مفتی مولانا چشتی صاحب۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ہاں سنگیو، بار بار میں گل پہ کرتا جی، تمہوں گل کرن دا جتھے موقع آئے گرم نہیں ہوتا۔ ہاں اور گرم ایک گرم بولنا، غیرت نال بولنا ایک اور گل ہے۔ ایک جدو اگلا بول پیا تو ہوں اپنی دات واسطے انہیں گال چ کٹی ہے، کوئی برا چ بولیا، کوئی گل چ کی لڑن سے آ گیا تو اٹھ کے واپس وہ لڑن لگ پینا، یہ جائز نہیں، یہ قسم جائز نہیں جی۔ غیرت نال بول پینا، غیرت نال گل کرنی، غصے نال گل کرنی، جتھے نہیں نرمی ویکھیا اثر پہ کرنی، یہ حکیم اصل بننا پہنتا ہے، اصل حکیم بننا پہنتا ہے، اگلے کا مزاج میں پچھاڑنا پہنتا ہے۔ جدو گرمی کھاؤ تو ویکو اگلا نرم پہ ہوتا ہے، تو باقی گرمی نال نرم پہ ہوتا ہے، تو گل سنتا پیا اتنے گرمی کھاؤ، جتنے ویکو اگلا اتنا پہ جانا، اتنا کام خراب ہونے لگا ادھر چپ کر دے ادھر بٹھے پہ جاؤ۔ یہ حکیم جی مریض کا علاج کرتے نا جی، حکیم ایک دم نہیں سارا کچھ تم دیں۔ اسی طرح یہ روحانی حکیم بننا پڑتا ہے۔ ہوں میں پرسوں آ رہا شجاباد کی تقریب، ویگن بیٹھے گلیں شروع کر دیتی،
جڑے وچ بیٹھے سن بندے انہوں اگے کوئی بیٹھا سی سیٹ پہ انہوں اگ لگی. اس شیخ ظاہر صاحب اپنے درویش نو آتا چپ کرا تم کرو. میں مگروں بیٹھا تھا, میں تھوڑی جی سختی کی تھی, میں کبھی اگلا ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا. میں پچھو آواز دیتی, میں کہا کہڑا ہے انگریز کا ٹٹو غلام بیٹھا کوئی ماں نے ایڈی دین غیرت کی گل پہ ہوتی ہے اگ پہ لگتی ہے. تو میں کہ منافق کی نشانی ہے جو کافر کے خلاف بولو سڑتا ہے, مومن کی نشانی ہے جب کافر کے خلاف بولو سڑتا ہے. پکی گل ہے, کیونکہ جدو کسی کے دشمن کے خلاف بولو گے وہ خوش ہوے گا اور 5-7 اپنی طرف لا دے گا. تھی آخو گے نا کسی کے دشمن کے خلاف بولو گے تو آخو گے وہ بڑا بغیرت ہے جہاں نال بیٹھا ہونا نا وہ جن کے سامنے گل پہ کر دے وہ دشمن کے خلاف انہیں آخر کنجر بھی نال ہے. ہاں بالکل حرام ہے, میں صحیح کہا. 5-7 انہیں نال تھپڑیاں کیوں جانتا میرے دشمن کے خلاف کا بولنا. جدو کسی کے سجن کے خلاف بولو گے نا وہ اگ لگ جانی. تو منافق کا سجن ہوتا ہے کافر, مومن دا کافر ہوتا ہے دشمن, تے مومن انہوں دشمن سمجھتا ہے. جدو منافق دے سامنے کافر دے خلاف بولو گے وہ سڑے گا, کفر دے خلاف بولو گے انہوں اگ لگے گی. جدو مومن دے سامنے بولو گے وہ خوش ہوے گا تو 5-7 پچڑا اپنی طرف لا دے گا. میں جدو یہ گل کی میں کہا بولے میں کہنا ایسے تیرے کون روکتا, وہ اگلا چپ کر گیا. چپ ہو گئی, گل بن گئی. بس وہ پھر ایسا رنگ چڑھیا نا, ہائے 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 واہ واہ واہ. ڈرائیور جہاں سی نا ویگن کا وہ اتر کے پچھوں آیا, پچھوں ڈگی کھول میرے نال ہاتھ ملا کے آتا بابا جی میں ہاتھ ملا آیا گلاں کیتیاں دل ٹھار دیتا. پھر ایک چڑھ آیا پروفیسر پینٹو, انہیں ٹائی شائی لائی سی, میں مگر بیٹھا تھا. میں ویدا گیا ہوں شیخ صاحب چپ کر گیا, میں شروع ہو گیا. میں وہ گل چکی تھی کتے والی اور پٹے والی. میں تو بولیا بھی پینٹ میاں ایک کپڑا ہے اللہ کا عذاب ہے, کھوتے کی کھل جنہ موٹی ہے, اگوں بچارا انج سوڑا اینا نہ کھان نہ بہن جوگا نہ کھلوڑ جوگا نہ موتر جوگا. ہوں میں ویخ بھی اندر لیا تھا گل نال والے حل کرنا سکتا, گل نال میرا نال بیٹھا سی جٹ بندہ. ہوں جا دیسی جٹ بندہ سی وہ تو آ کے واہ بالکل ٹھیک ہے بالکل. جب میں کتے کے پٹے والی گل کی نا, میں جا کتا رسا تڑائی پھرتا ہوتا نا ٹوٹا زنجیر کا رسے کا گل چ ہوتا ہے, وہ میں گل کی وہ لگ کے تو ایڈی ساری سنت رسول رکھی ہے, تو ایڈی پگ رکھی ہے, میں تیری عزت کرن دیا وا, تو کیویں بولن دیا وے. میں کہا جی میں رکھیے تا بولیا, جی تیرے آنگوں نہ بولنا. وہ ذرا گرم ہونے لگا, میں بھی گرم بولتا. میں کہا بھائی مانا تو میرا شکریہ ادا کر, تو بھولیا پھرنا ہے, تو کلے تو لگیا پھرنا ہے. مرے تینوں پتا کوئی نہیں, تو کلمہ جے رسول دا پڑھنا ہے تو تینوں تو رسول دا نہ پتا کوئی نہیں. میں نہ پہ دسنا تو شکریہ ادا کر مول صاحب ٹھیک پہ نہ واہ مینو جہنم تو بچایا, میں تیرے دولت تو پہ بچانا, تینوں تمیز اپنی کھلی. بس ایسا میں گلا کی وہ چپ. اگلا جڑا بیٹھا سی انہیں آخیا تو چپ کر, میں چپ کرا کی کوشش کی نہ مینو دبا چڑیا تینوں بولن دے. وہ چپ کر گیا. نتیجہ یہ نکلیا کہ جب تھلے اترن لگا وہی آتا ہے پروفیسر آتا جی اچھا دعا کرو اللہ مجھے ہدایت دے. گل بن گئی. بس ڈرائیور جب گڈی روکی ہے لاری اڈے ملتان تو تھلے اتر کے آیا ڈرائیور دے جذبات ہے رنگڑ دی وہ سارے مارے جڑے بولتے ہیں وہ سی ملتان کا کڈی سخت قوم ہے دعائی خدا دی, پر وہ جب ایمان ہوئے وہ سخت نہیں رہتا. وہ پھر اتر کے آیا دوسرے پاسوں آتا ہے جی قبلہ ہوئے 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 تسا مینو آدھے کہ نماز واسطے ادھا گھنٹہ گڈی روک, ادھا گھنٹہ میں گڈی روکتا نماز پڑھا پھر چس آنی سی. گل یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کی کہ خالی اصا کتابیں گلا پڑھتے نہیں, اصا تجربے بدمائی کرنے. اس واسطے یہ حکیم بننا پڑتا ہے صبر نال وقت, صبر یقین ہوے صبر دا. ہاں کہ جو وقت آنے میں برداشت کر جانا. اگر صبر کا یقین نہیں رکھتا تو کام نہ کرے. انہیں پھر کر لو جنہیں پہنچا سکتا ہے آرام نال گل سمجھا سکتا ہے. جس ویلے ویکھے کام کھاؤ لگا چپ کر دیا بات ختم. جو صبر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ شرط جی, ورنہ اس بندے واسطے تبلیغ حرام ہے. اس بندے واسطے ہاں جڑا صبر نہیں کر سکتا, جنہوں شک ہے صبر کے بارے خالی یقین ہوئے
ساڈے بزرگان دین وقت دے ظالم حکمرانوں انہاں تبلیغاں فرمائیاں، برائی تو روکیا، برائی تو ضرور روکیا انہاں، وہ یہ نہ کرن دیتا کرو، یہ نظر بچ جانی کہ نظر مار دینی۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ تو سنگیا سہ بزرگان دین ساڈے کام کرتے رہے، بادشاہ کی طرفوں حکمرانوں کی طرفوں جو وقت آیا اللہ اکبر انہاں صبر دے پہاڑاں نے صبر نال ہی گزاریا، بے صبری نہیں کی۔ ہاں کتاب میرے کو سامنے پئی ہے الوسیلۃ الاحمدیہ شرح طریقہ محمدیہ، اس لکھا ایک تابعین چوں زاہد سی، زاہد درویش، خلیفہ مروان دے ساز باجے انہاں تروڑ چھڈے ہاتھ نہ، جانتے سن میرے سے جڑا وقت آئے گا میں صبر نال گزارنا، میں فتنے دا سبب نہیں بنا گا، میں توڑ کے اپنے تے پا لواں گا، جو وقت آئے گا میں دوجے نہیں آخنا ذرا رل کھا میرے نال۔ ان زاہدا من التابعین کسر ملاہی مروان بن حکم الخلیفہ، خلیفے دے ساز باجے کھیڈن دے تماشے دے سارے چیزاں نے ختم کر دتیاں، توڑ دتیاں۔ مروان دے کول آپ پیش کیتا گیا، مروان نے چک کے حکم دتا انہوں شیر دے اگے سٹیا جاوے۔ ہن شیر دے جنگلے دے وچ اللہ دے درویش نو سٹیا گیا وے، رات گزر گئی، مروان سوچیا شیر چیر پار دتا ہونا، سویرے ویکھن گیا وے، ویکھدا شیر زبان نال فقیر نو چٹدا کھڑا وے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، درویش نو زبان نال چٹدا وے۔ مروان پوچھدا یہ کی گل ہے؟ اور فقیر اللہ دا نماز پہ پڑھدا ہے، شیر دے جنگلے دے وچ درویش نماز پڑھ رہا وے، شیر زبان نال چٹ رہا وے۔ مروان سویر ہوئی آدھا ویکھو دے صحیح، ویکھی حالت، ویکھ لے کی لے بابا جدلا سادا قدستان صوبے، ویکھیا شیر نو ویکھیا وے، شیر اون دے نال انس پہ پکڑدا قدستان صوبے، فتعجبوا من ذلک، سارے تعجب کیتا، حیرت ہوئی، عجیب گل ہے، درندہ چیر پھاڑ کے کھاون والا وے، اصل سچا ہے مک گیا ہونا، رات ساری رات لنگ گئی، یہ نمازا نیتی کھڑا ہے، شیر چڑھتا پیا، فاخرجوہ وحملوہ الی الخلیفہ، خلیفے نے جدو حالت ویکھی پوچھا کی بات، تینوں ڈر نہیں آیا، تینوں خوف نہیں آیا، تو نمازا نیتی رکھیا نہیں؟ انہاں آخیا یارا مینوں ڈر کی آنا سی، میں نماز پڑھتا رہا وا، نالے یہ سوچتا رہا وا مینوں چٹدا جو پیا وے میرے کپڑے پلیت تے نہیں ہو گئے۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ صدقے جاوا كنت مشغولا متفکرا طول اللیل لم اتفرغ من خوفه فقال له بما تتفکر، کہنے لگا میں ساری رات فکر چ پیا رہا، مینوں شیر دا کوئی خیال نہیں۔ انہاں آخو کیڑی فکر چ پیا رہا؟ کہ میں ڈردا رہا یہ جو میرے کپڑے نو چٹدا پیا اس کا لعاب پلیت ہے کہ پا کے، میں اسے سوچ کھلوتا رہا۔ سنگیا انج صبر ہوئے، صبر انج ہوئے نا، یا جو گئی ہے یہ نہ جو باہر جلوس سے کٹاؤ، ادھر جو جنگلے گیا ہے تو باہر پچھلے نو آ کے شابش پئی، جلوس کٹو تو کسی کی دکان نہ رہن جو، کسی کی ریڑھی نہ لنگن دیا جی، جو آتا سال ٹوٹ پاس وہ میرے مبلک نہیں ہو مساجی۔ ہاں اج کل تو یہ کھاتا پہ چلتا ہے نا، یہ یہودی فتنے نے بےمان شیطان شریعت نہیں سمجھی، شریعت نے مستفا سمجھتے یہ اپنے بزرگوں کے پیچھے چل رہے یہودیاں کے طریقے سے نہ چل رہے۔ ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ سب کے جاوا ہاں ادھر ایک گل ہو کر لگا گل چھوڑا کر، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ اگر
ہاتھ نال برائی روکن واسطے تکلیف آ جاتی ہے جی اس فقیر سے آئیے درویش سے وہ زاہد دے اتنے آ جاندی تے اپنے وہ پورے صبر نال وقت گزار لینا ہاتھ نال جے روک چھڈے گا نا ہاتھ نال یہ رتبہ پچھلے 2 درجے نالوں اچا ہو جائے گا جب موت آ جائے تو پھر سید الشہداء بن جاتا ہے بالخصوص جب حاکم سچ آخے تو جو ہے پھر کر گزرے اندر اگے برائیاں ہوئی پہ حاکم کرتا ہے پیا حاکم دی شراب کے مٹکے کروڑ چھٹے نے سوٹا مار کے انہوں پتا یقین ہے میرے تے جو آنا میں کلے گزارنا نال باقیاں ملوث نہیں کرا گا باقیاں واسطے وبال نہیں بنا گا اگر یہ اپنے پن پہ پا جاوے مر جاوے نا سید الشہداء کا لقب پا جاوے گا آسمانہ کے اندر ہاں میرے مصطفیٰ دے فرمان کے مطابق ہوں تمہوں اسی طرح کی ایک گل ایک اور درویش کی سنا یہ کس کتاب پہ سنانا شرح شرعت الاسلام شیخ علی زادہ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ فرماندے نے ابو غیاث زاہد اللہ دے فقیر قبرستان رہتے سن بخارا دے علاقے قبرستان رہنے جھوٹیاں دی یاری تو بچ کے سچیاں دے نال یاری لائی بیٹھے سچا جہان ہو جائے قبرستان والا فتح المدینہ تلے یزورا خلہ شہر بخارا گئے اپنے کسی یار دی زیارت کی خاطر وکانا غلمان الامیر نصر بن احمد جڑا اس ویلے دا حاکم سی بخارا دا گورنر سی جڑا حاکم سی نصر بن احمد انہاں دا نام سی اندے نوجوان گھر دے لڑکے نال گویے نال شراب کباب تے ساز واجے یہ سارا کچھ محفل لے کے تے نکلتے سن پہ اپنے گھر وچوں جا رہے سن کسی عیاشی دی تھان تے ادھروں کانا یوم ضیافت الامیر اس حاکم دے اس گورنر دی کوئی خاص ہاں جی مہمانی تے محفل دا کوئی دہاڑ سی جدو زاہد فقیر نے ویکھیا اپنے نفس نو آندے اج تیرے تے کم آ پیا جے چپ رہنا تے شریک ہونا میں سمجھدا سی جے میرے تے بولنا ہے سڑے فرض جے سمجھدا میرے تے بولنا فرض نہیں پھر تے چپ ہی رہنا سی فرماندے نے اپنے آپ جے چپ رہنا میں نال شریک بن جاویں گا برابر دا فرفع راسہ الى السماء اپنا سر آسمان وال اٹھایا واستعان باللہ آسمان وال اٹھا کے سر مولا تعالی تو امداد منگی ہے رب وحدہ لا شریک تو امداد منگی واخذ العصا تے ڈنڈا پڑیا ہے ڈنڈا پھڑ کے فحمل علیہم حملۃ واحدہ یک بار کی حملہ کیتے ہیں فولوا منہزمین مدبرین الی دار السلطان جنہ سودا لئی پھردے سن سارا دھن توڑ دیتا ہے کلے اللہ دے فقیر نے سارا بن دیتا وے ہن جن لڑکے سن جڑے عیاش لے کے جا رہے سن عیاشی دا سامان سارے نفے تے بن گیا آخر فقیر اللہ دے دی دہشت بھی پی گئی روب پی گیا فقیر اللہ دا انہاں دے دلاں دے اوتے فورن دوڑے گھراں نو بادشاہ دی حویلی نو بادشاہ نو جا کے قصہ سنایا بادشاہ کیا بلاؤ میرے اللہ آؤ بادشاہ کہنے لگا امالم تن لہو من یخرج علی السلطان یتغدا فی السجن بادشاہ کہنے لگا تینوں پتہ کوئی نہیں جڑا بادشاہ دے خلاف چلے بادشاہ دے خلاف چلے بادشاہ دے ان دے جناب کم کر کے لڑے تینوں پتہ نہیں ہوندی سویر ہمیشہ جیل چ ہوندی ہے قید جاندا وے ابو غیاث فرماندے نے تینوں خط پتہ کوئی نہیں جڑا رحمان دے خلاف چلے اودی شام جہنم وچ ہوندی گئی حاکم آندا ہے گورنر آندا وے تینوں پتہ نہیں جڑا بادشاہ دے خلاف چلے اودی سویر قید وچ ہوندی وہ آندا تینوں پتہ کوئی نہیں جڑا رحمان دے خلاف چلے اودی شام جہنم وچ ہوندی ہے
واہ ہوں فقیر دے جواب موتی آنگو قسم خدا دی پروندے وچ توجہ نال بول سبحان اللہ فقال له من والله کل حسبا حاکم کہن لگا وہ تینوں اس نگرانی تے اس احتساب کرن دا حاکم بنایا کیویں تو اٹھ کے جناب چھوٹا چک کے تے روکن لگ پیا وے فقال الذي والله کلمارا ہمارا تا فقیر آکھدا وے جس نے تینوں اے حکومت دتی گئی مینوں اس نے ایک کام دتا جس تینوں حکومت دا والی بنایا ہے مینوں اس نے سید والی بنایا حاکم کہن لگا مینوں خلیفہ وقت نے گورنر کہن لگا مینوں خلیفہ وقت نے دتا وے ابو بیاس فرماندے نے فقیر اللہ دے مینوں انج دا احتساب کرن دا کم جڑا او خلیفے دے رب نے دتا ہی تو خلیفے دا پاپ تو خلیفے والوں بنیا وے میں خلیفے دے رب والوں مقرر ہویا ہاں فقال الامیر والله تو کل حسبہ بے سمرقند حاکم آکھ لائے میں تینوں سمرقند بخارا دے نال سمرقند دے شہر دا محتسب بنا دتا وے احتساب دا کم ہن میری طرفوں مقرر ہو کے کر آپ فرماندے نے عدل تو نفسی انہا آپ فرماندے نے میں اپنے آپ نو تیرے مقرر کم کیتے کم تو معذول کیتا ہویا ہے قال الا جب فی امر کہا تحت سے وہ بادشاہ حاکم آکھدا بڑی عجیب گل ہے میں تینوں مقرر کرنا وا اپنے آپ احتساب کرنا ہے جے میں مقرر کرنا وا تے پھر نہیں کرنا ہے میں معذول کیتا ہے آپ تیرے مقرر کرن نال میں نہیں کراں گا آپ فرماندے نے لئن کائن واللہ تنی عدل تنی آپ فرماندے نے میں تیری طرفوں مقرر ہونا قبول نہیں کرتا جے تو مقرر کیتا کل ہو سکتا ہے معذول کر چھوڑے مینوں رب مقرر کیتا ہے کبھی معذول کرے گا نہیں ربول چل سبحان اللہ صدقے جاواں وعدہ واللہ نہیں ربی لم یاذلنی احد فرمایا جدوں رب مینوں مقرر فرماوے گا والی بنایا ہے کوئی مینوں معذور نہیں کر سکدا فقال الامیر صل حاجتک امیر آکھدا ہے حاکم آندا ہے منگ جڑی شاید کوئی ضرورت تے لوڑ کیونکہ مومن بادشاہ سن ضرور غفلت وچ ہوندے سن پر جدوں کوئی خبر دیواندا سی تے مولا دے راہ تے آ جاندے سن کافر نہیں سن دین دشمن نہیں سن یہودیاں عیسائیاں دے ٹٹو نہیں سن ہاں جی بادشاہ نو گل سمجھ لگی حاکم گورنر نو کہن لگا سر حاجت دادا اپنی حاجت کوئی منگ کوئی لوڑ ہی سوال کر آپ فرماندے نے میرا سوال ضرور ہے کہندا دس کی گئی آپ فرماندے نے میرے تے جوانی لوٹا دے میری جوانی میرے تے واپس لوٹا دے میں بڈھڑا ہو گیا ہوں کمزوری ضعف بڑھاپے نو بڑھ گیا وہاں مینوں واپسی جوانی دی حالت لے چل آندا ایک کم تے میں نہیں کر سکتا میرے وسوں گل باہر ہے لے سوال کہہ لیا قال حاجت الاخرى فقیر اللہ دا فرماندا ہے سبحان اللہ دا فقیر فرماندا ہے پھر ایک اور حاجت یو کر دے وہ پوری کر دے حاکم پوچھتا کیڑی آپ فرماندے نے جہنم دے دروگے نو خط لکھ دے مینوں عذاب نہ دے مینوں کچھ نہ کہن لگا لے سال بات پہ لیا ہے ایک کام بھی میں نہیں کر سکتا میں کون ہوں جہنم دے دروگے نو میں آکھاں تینوں عذاب نہ دے آپ فرماندے نے چلو ایک خط اور لکھ دے جنت دے فرشتے لکھ دے میں جاواں تے جنت عطا کر دے مینوں جنت لے جاوے قال لے سلا پہ لیا ہے کہنے لگا اے میرے وسوں گل باہر ہے قال فإنها مع رب الذي هو مالك الحوائج كلها کہنے لگا اے سارے کم ایک مولا دے ہاتھ نے میں تینوں لوڑ کی بیان کراں میں اس سے خالق نو سوال کردا رہنا وا توجہ نال بول سبحان سنگیا یہ کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ان دی سوچ رکھے گا تو کامیابی ملے گی مولا تعالی لکھ کے قلم سکا دیتا ہے جے کسی نو کامیابی ہونی ہے جس کسے ساری رحمت کا حقدار بننا ہے تو سڈے محمد عربی کے درویشوں کے پیچھے چل کے بننا ہے اپنے آپ جناب جی دو چار کتاباں پڑھنیاں تو پھر ڈا دینا نہ یہ دولت جنہ چیر اللہ دے فقیر کامل دی تربیت نہ آئے یہ دولت نصیب نہیں ہوئی ہاں قسم خدا دی کر کے آنا ایمان نال دسو سہ کتاباں پڑھنے والے ود تو ود پے لیکن نہیں سمجھ
تا کر کے تصا کسی کو گلا سنیا نہیں، ساری زندگی نہیں سنیا. میں لیاقت پور گیا، اتنے 50 بابے سن، انہیں آخیا 50 سال ہو گئے ہیں. 50 سال ان کا بیان، ان کی حقیقت کی ہر گل جی دل میں ہے چوٹ مارے. یہ رہی کون، یہ تو تھوڑی نہیں تھی 50 سالوں کو. کلندر اقبال ایویں تو نہیں بولیا. اقبال فرماندا ہے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. اقبال آندا ہے او لا الہ دے وارث صاحب مسلمان، تیری گفتار جڑی دل بر ہوندی سی نا، دل بر گفتار کی مطلب گل کرے تے دل کھولے، حق حقیقت کی گل لگا جا کے بندے دے دل پہ چوٹ مارے. وہ تیرے کول دی گل ہی نہیں رہی. کردار قاہرانہ، عمل کردا سین، عمل نہ اتردا سین، غالب ہوندا سین. ہاں ذلیلاں والا کام نہیں تھا کردا، عزیزاں والا کام کردا سین، غلبے والا کام کردا سین. نہ وہ کردار تیرے کولے نہ گفتار تیرے کولے. لا الہ دا وارث تے بن بیٹھا ہے، پر یہ وراثت ہاتھوں گوا بیٹھا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. ہاں تو دنیا کا رنگ نہیں چڑھتا. دل برانہ گفتگو ہوئے، اگلے سے دل پہ اثر کرے. ہاں اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ ایک اور مقام سے دسیا ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. نگاہ بلند آدھا مرے میرے کو کچھ قوم کا راہبر کنہیں سفتوں والا ہو. واہ واہ اقبال کیویں سفت آتا. پہلی شرط ہوندے سے ہوئے نگاہ بلند ہو. کی مطلب کرے تو دل نو نواز دی جائے، دل نو چوٹ مار دی جائے. یہ نہ بھی میرا کنا نو سرور آئے تو دل منے نہ. توجہ نہیں فرمائی. یہ کیوں اج کل کے مقررین دے گل جہی ماسا قوم کے کھانے چ بنتی نہیں. کیویں بوے اتوں تک سرور آتا ہے اندر میرا فطور ہوگا. گل ہوے ایسی اندر سرور آئے اور آخے دل کے یار آ گل سے. اور میں کسمیا پیانا مخالفا کول بھی چلے جاؤ نا، مخالفا کو تو وکھریا کر کے پوچھو یہ غلط ہے یا صحیح ہے. آخر گے گلا ہوں صحیح نے پر یار گل یار چڈتا کتوں. میں کسمیا پیانا میرے آدھے چڈنا کسی نے. میں کیا اترے ہو تو دین نو نہیں چڈتے. میں کیا نہیں چلے راتی نہیں تھی ملوڈا بولتا پیا. وہ کی آتا سی پیا آ سانو تو نہ کو نا، سانو نال کوئی رکھنا تو. میں پھر کہہ رہا سا کہ تسا دین نو کو جائے، میں تمہوں نہ کھوا، میں آپ پوچھ جا. وہ نہ مرادو تسا ویخیا ہے کنے سالوں تو دین نو کو رہ گئے. راہبروں رہبروں میں تو رہبری کیسی، رہزنوں میں تو رہبری کیسی. راہبروں تم میں رہزنی کیوں ہے؟ رہزن آتے نے ڈاکو میں راہ روکن والے، راہبر آتے نے راہ چلاو والے. وہ آتا ہے رہزنوں میں تو رہبری کیسی ہے کہ ڈاکو تو رہبر نہیں ہوتے. پر اے راہبروں تم میں رہزنی کیوں ہے؟ وہ ظالموں راہبر بننے والے ہو، تساں ڈاکو کیوں بنے بیٹھے جی؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹو. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ
کیوں لٹاؤ مجھے راہ دنوں سے غرض نہیں تیری راہ بری کا سوال ہے. توجہ نہیں فرمائی نے رات جو بولنے نے آ کے نورانی صاحب پتر کا بیان نہیں تو میں جب کتاب کٹ اٹھائی ہے تو پھر کی آخر تھی کہ تے مدرسے کا مکالا ہے بھائی مانو تے مدرسے باہر آخیا تھا ڈانگا کھا دیا میراتھن واسطے میں کہ تمہیں ڈانگا ہی پینی ہے سمجھو کم ڈانگ والے کیتے جی توجہ نہیں فرمائی پھر جھوٹے کی نشانی ہے وہ لڑن سے اترتا ہے سچے کی نشانی وہ لڑے گا نہیں انہوں پتا ہے میں سوٹا کیوں مارا میرا لفظ منہ دا تلوار تو ود کام کرتا ایمان نال بزرگ فرماندے نے بزرگ کتابیں لکھیا ہے جڑے تلوار دے زخم نے مل جاندے ہاں پر گلاں دے زخم نہیں ملتے. ملوڈیا تلوار تے سوٹے چکی رکھے نے لیکن گل کا حملہ نہیں کر سکے نہ افغان بچا سکے نہ آپ بچا سکے نہ قوم اثر پا سکے. میں قسم ذات دی میرے فقیر نگاہ کرم فرمائی ہے جی میرے مولا تعالی طرف رحمت سولی ہوئی سانو اس ناچیز نو ایک گل دا حملہ کرن دا ول آیا ہے جتھے بول گیا وہاں اصلے ناکام رہ گئے. جن دنیا آتی ہے نا جتھے جتھے میں سنتی ہوئی میری گلوں کے دبا ہوئے تلوار سے نہیں قسم خدا بھی کر کے صرف گلوں کے دبا ہوئے پے توجہ نال بول سبحان اللہ. جراحات السنان لہلت یا منہ ولا یلتا ما جرح اللسان عربی دا ایک شعر ہے جراحات السنان لہلت یا منہ نیزیاں دے زخم مل جاندے ولا یلتا ما جرح اللسان زبان جو زخم اگے کرے گی نا وہ ملے گی نہیں. آدھے تم نے جو مارا بھول پتھر سے کم نہیں. گل جیڑی ہے نا وہ فل آنگو ہولی ہوتی وہ آتا پر جی لگ جاوے نا یہ پتھر نالوں کٹ نہیں لے جاندی. اور سوٹے والے کم کیتے جے ادھروں یہودیت دے نال ایمان نال دس میراتھن وے سکولوں میں سکھائی جاوے پڑھائی جاوے مدرسے میں سکھائی جاوے پڑھائی جاوے. میں قسمیہ پیانا تے تے سوال کرنا جیڑی سکول لڑکی نہیں پڑھی انہوں آخو نہیں ذرا نس کے بکھا تمہیں لڑ نہ پھیرے دے موڑا جاؤ جاؤ بندے سورا میں پوچھنا ہاں بھائی مانو ایتھے لیا جٹ تھی ان پڑھ لیا انہوں آخ ذرا نس کے دوڑ کر کے بکھا جی تینوں لطرا تو بغیر جواب دے تو مینو نیوی تھان سے باہر سکولن آخیا نے ذرا نس کے وکھا وسا ویکھنا چاہتے ہیں 80 تے کیڑی جاندی ہے 90 تے کیڑی جاندی ہے 120 تے کیڑی جاندی ہے تے پورا میٹر کیڑی کٹ جاندی ہے 20,000 ٹیکسی 20,000 کیونکہ ٹیکسی کی ریس ہوتی کتیاں دی ہوتی کھوتیاں دی ہوتی جنت دی ہوراں دی نہیں. ثابت کر جنت دیا ہوراں دیا ریساں لگیاں ہون سبحان اللہ حق فرماوے ولا یضربن بارجلہن او پیر ہولی ہولی رکھیا جے بیبیو قرآن وچ نہ ہوئے میرا نک وڈ لے پیر ہولی رکھیا جے زیور دی آواز غیر نہ معلوم کرے. اور میں نہ لانتیاں نو پوچھنا ریس کراون والے ہو ماں پیو میں حکومت نو کچھ نہیں آتا انہیں اپنا فرض ادا کیتا ہے جو یورپ کی طرف آیا ہے. میں انہوں نے کچھ نہیں آتا انہوں نے شابش دینا کہ تصا ڈاٹ دے قابل جے جو تمہیں غیرتی کا سبق ملیا سی تصا ماشاء اللہ کر کے بتایا تمہیں میں ڈاٹ دینا. لیکن میں ماپیا نو آنا اور ماپیا کتی کھوتی تیار کیتی سی ٹیکسی بنائی سی تیار ہو کے تو میدان چ لیا تو وہنا پیا جدو دوڑتی ہے پی ظالما یہ نہیں دیکھنا ہی قرآن آتا ہے پیر ہولا رکھ تو آنا اگر آتی ہے پیر پارا رکھ دے ذرا چھیتی نال چکی اصا ویکھنا جو ہوئی ہے ٹیکسی جو بنی ہے پورا میٹر کٹنی ہے کہ نہیں کٹنی ہے بابا کئی کٹ گئی نے. ہاں مڑ جڑے ڈیڈی سن نا وہ پچھوں دیکھ ویک کے
نال دے نوں پھڑ پھڑ کے پہن دے سن دیکھے نسی جاندی تیری پچھا رہ گئی اللہ کدی لعنت رہے میرے مولا میرے مولا میرے مولا تو جدو دین لینا ہے عقل بھی چھین لینا ہاں مولا بندہ بھوکا مرے مولا بندہ ہر ملت خواری برداشت کرے پر تیری مخالفت نہ کرے نہیں تو کسے کم جوگا نہیں رہنا میں قسمیہ پہ آندا نہ دنیا جوگا نہ آخرت جوگا توجہ نال بولو اے سبحان اللہ میں ماپیا آخا ماپیا بھی داد پہ آنا جنہ کی جت گئی مبارک 9 لاکھ مبارک جنہ کی نس گئی جنہ کی نس گئی اللہ اکبر و کبیرہ لیکن میں تم دسنا چاہنا کہ ان پڑھ تے سکولن دا فرق ویکھ لے ان پڑھ چوڑے دی دھی ہوئے انہوں جا کے آ کے ذرا دوڑ کر کے بتا تھا جی چوڑے دی رن لگا یہ فرق گئی سید زادی سکولن ہوئے وہ آ گئی میدان چوڑی ان پڑھے نہیں آئی معلوم ہویا ان پڑھ یہ سکول دی پڑھائی تو خالی ہونا یہ تہذیب یہ شعور یہ ترقی بے وقوفی ہے تو بے شعوری ہے بدتمیزی ہے پڑھ گیا تو ڈنگر بن گیا نہیں پڑھیا تو انسان توجہ نہیں فرمائی سبحان ہاں صدقے جاواں کلندر اقبال فرماندا ہے شیر ہوں پڑھ رہا تھا ان وضاحت کر رہا تھا سنا سونا میرا جیندیا بول سبحان اللہ آ کے ڈانگا پہ میں کہ سنگیا ہاں ڈانگا پہنیا سن کم ڈانگا والے کیتے نے چشتی نو ڈانگا نہیں پہن گیا اس واسطے نے پٹھا کم کرنا ہی نہیں قسم خدا بھی کر کے آنا کیوں اسائنمنٹ آئیے کیوں ماریے کیوں کھائیے جب قوم نو آدھے سکولے جاؤ قوم نو آخیے سکولے جاؤ تو پھر انہیں تھی ہوتی تو سکھ گئی میراتھن ریس پہ آ گئی جدو پہلو سکھائے پھر آ گئی تو روکاں گے ڈانگے کھاواں گے چشتی کا کم اٹھانے نہ اس نو کنجری بنن دا ول سکھاؤ نہ دوڑ دے طریقے سکھا نہ ڈرامے دے شو سکولوں میں سکھا یہ سیدہ خاتون جنت آنگو گھر چا بٹھاؤ جے کدی میدان دوڑ واسطے آ جاوے پھر ڈانگا چشتی نو ماری نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسول نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسول یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے سخن دل نواز ہو درد سے بے درد نہ ہو ان چلن ہوندی رہے یار مسلمان کی بن جائے کیوں نہیں ہوں پیا یہ چلن اندر ہوئے فکر لگی رہے اندر جان پور سوز سڑ سڑ کے اندروں جان درد نال بھری پی ہوے دل درد ہوے جہدے اندر 3 صفتاں اقبال آندا ہون نا نگاہ بلند سخن دل نواز جان پور سوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے سمجھ لے امت مسلمان دے راہبر دا ساز و سامان پورا ہی اقبالا تیرے بولن تو صدقے سمجھ لے جو سودا راہبر نو چاہیے سی اندر کول پورا ہے یہ مطلب ہے راہبر واسطے نہ پجارو نہ بوٹ سوٹ نہ کوٹھی بنگلہ نہ تعلیم نہ دفتر نہ فون نہ فیکس کوئی شے نہیں چاہیے امت مسلمان یہ انوکھی بنی ہاں یہ بڑی انوکھی یہ راہبر واسطے درویشی فقر سادگی کوئی دفتر نہ ہوئے کوئی دفتر نہ ہوئے کوئی قالین نہ ہوئے کوئی فون نہ ہوئے یہ دل چاہیے یہ نہیں کہ فون ہون تے رابطے ہر کسی نال رکھدا رہے فیکس تے رابطے رکھدا رہے بس یہ دل ہو جا چاہیے جہاں رابطہ ہر ویلے مولا نہ ہو ہاں مولا تعالی نال رابطے والا دل چاہیے وہ جو کچھ چاہیے نا وہ یہودی راہبر نے یہودیاں دے راہبر نے یہودیت دے راہبر نے جنہ دا فیکس ہوئے دفتر ہوئے کلینا ہو
تھلے پتہ نہیں کی کچھ ہو پھر حضرت جناب جی ہر پاسے بس ایک کن ہوے تے فون نال تے آپ ہوے ہاں جی نہ درد ہوے نہ سوز ہوے گلاں کرے تے کھچ مارے کم کرے تے کھچ مارے انج دا نام مراد کوٹھیاں بنگلے والا یہودیت دا راہبر تے بن سکتا ہے امت مصطفیٰ دا راہبر نہیں ہو سکتا ہاں وہ معیار یہودیاں دا ہے یہ معیار محمد مصطفیٰ ہے میرے شیخ راہبر ویکھے نہیں میرے بزرگ حضرت صاحب ویکھیا جی کوئی ہے دفتر کوئی ہے پارٹی کوئی ہے نا کوئی ہے فیکس فون رکھے کو نہیں کڈو فون رکھے کو نہیں کیوں رکھ نہیں سکتے جنہ کے دل دے رب سے مولا نال ہومن ہر ویلے رابر دی صفتاں نے توجہ نہیں فرمائی نے جنہ کول کوٹھیاں بنگلے سارا کچھ سن قوم نو کچھ نہیں دے سکتے کھ نہیں دے سکتے آپ ذلیل خوار ہو کے ناکام ہو کے ٹر گئے کئی ٹرتے جاتے ہیں کوئی ٹر گئے ہیں اور انشاءاللہ کئی جڑے پیچھے رہ گئے چھتی ٹر جان گے ہاں اللہ تعالیٰ انہوں چھتی لے جائے کیونکہ جی رابر نہیں چھتی جاتے تو قوم کا کباڑا ہوتا پھر قوم چھتی ٹر جائے گی انہوں چھتی اللہ تعالیٰ لے جائے آپ آمین میں تسبیح پہ آندا جے سنگیا صدقے جاواں گل پوری کرن دا توجہ نال سبحان اللہ اللہ دا فقیر فرماندا ہے حاکم نو گورنر نو یہ لوڑا یہ حاجتاں میریاں تو پوریاں نہیں کر سکنا جو تو دے سکنا وہ مینوں نہیں چاہیے جو مینوں چاہیے وہ تو دے نہیں سکتا میں کی منگا تیرے تو مینوں دنیا دا مال سامان نوکری ملازمت عہدہ نہیں چاہیے میں دے سوال کرنا وا لکھ دے فیصلہ کر دے یا جوانی واپس لے آ جی نہیں دے سکنا جوانی کیوں پہ منگتا سی جوانی کا کیوں آخیا ہے توجہ ایک نے پتا سی یہ دے نہیں سکتا دوسرا اس واسطے جی واپس رب دے چھوڑے میں مولا دی یاد سے پھر لگ جا بول توجہ نال بول سبحان اللہ یا پھر دو رکھ دے روگیا لکھ دے پتا سی یا دو رکھے یا جنت دے جڑی لین جی منگن والی شہ یہ ہوئی ہے جنت وڑ جانا دو رخ تو بچ جانا دو رخ تو بچنا جنت وڑنا فقیر دی نگاہ جی کوئی سوال ہوتا ہے انہوں پتا ہے دنیا جنی لمبی ہو جائے اندر کی منگا گا تو کی کرا گا آخر میرے ہاتھوں خوش جانی میں اندر ہاتھوں جانا رہنا یا یہ میرے ہاتھوں جاتی رہنی یہ منگ کے کرا کی لکھ لے جہنم دے در ہو گیا میں کچھ نہ دیکھو مسلمان ہاں یہ مسلمانی جو نگاہ بادشاہ دے سزاواں تے نہیں بادشاہ دے بادشاہ بادشاہ دے بادشاہ مالک کائنات دی سزا تے نگاہ ہے بادشاہ دے انعام تے نہیں بادشاہ دے بادشاہ دے انعام تے نگاہ رکھی منگنا پیا تے ان دا انعام ڈردا پیا تے ان دے عذاب تو تا دین دا کام ہوندا ہے ہاں تا مسلمان امت مسلمان دا کام کر سکتا ہے اپنا جنوں آ جیل نظر آئے نا کی بڑے گا وہ مڑ اتنے کا اتنے رہ جاتا ہے انہوں پھر یہ فرض بنتا مرے چلو ہور نہیں تو دل والی غیرت کھائی رکھ جی اگاں جوگا نہیں تو چلو دل والی غیرت کھائی رکھ تو جی ایمان رب اتنا لے جاوے نا تو پھر نگاہ صرف اتنے ہونی چاہیے ہاں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سدکے جاواں جدوں بادشاہ نو حاکم نو لاجواب کیتا نا اصل بادشاہ جواباں دیاں تلواراں دے نال ذبح ہویا نا بادشاہ ناکام ہو گیا کہنے لگا جا فقیرا موجہ لے اللہ تینوں کیا کروں توجہ نال بول سبحان اللہ جا فقیرا موجہ لے کر دے سنگیا جے کام کرنا ہے پھر کلیا اپنے ذات تے پاؤنا ہے صبر پورا رکھنا ہاں یہ ہلڑ بازی تو بندہ بعد آئے ہلڑ بازی کے نتائج غلط نکلتے ہیں فقیر آنگوں گل کر تے چپ گل میری نصیحت ذہن چ رکھا ہاں گل کرو چپ اور ایک میں تمہوں میرے سنگی جڑے بیٹھے میں گل تک کرنا انہوں نے میں جتھے بول رہا ہوں نا
جنہ چیر میں دعوت نہ دیا تمہوں بولن کی تو شریک ہون کی وچ شریک نہ ہویا جے ہوئے تسی تے میرا تواڈے نال تعلق کوئی نہیں. مینوں پتہ ہے اس تھان دے اوتے کنوں بلاواں کیڑا وچ شریک ہوئے. کلا میں چل جاؤں گا یا دوسرے دی لوڑ ہے میں جاننا اللہ تعالیٰ کے فضل نال. جے تساں شریک ہوئے تو نتائج سارے تواڈے خلاف ہو جان گے. تمہیں حالے نہ سمجھ نہیں کہ کی بننا ہے تو کی ہوتا ہے تو کی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ جس نو آ رہا ہوں اتے چلن کا حقدار ہوں. یعنی وہ پھر اسی تھان سے چلن جوگا انہوں رب سونا بنا تو اتنے لے آتا. اس واسطے سنگیو میں یہ ازمایا کئی تھاواں سے اور اس نال بےزتی بھی زیادہ بےزتی ہو جاتی. ہاں جس کا جنہ کا وڈا چھوٹا کوئی نہ ہو تباہ ہو جاتا. جس گھر کا وڈا چھوٹا کوئی نہ ہو گھر اجڑ جاتا. ایسا 5 وقتی نماز پڑھنے آتے ہیں اگے امام کھلوتا ہے وہ پڑھ رہا تو چپ ہے. جتھے انہیں آخیا پڑھ اتے صرف پڑھ رہا. جتھے کوئی اجازت نہیں اتنے نہیں پڑھ سکنا. یہ ہوئی سبق تھا ازماوا اپناواں گے تو پھر کام ہے. ہاں یہ نہ بھی جن کی پوچھل دے اثر ہوئے سردار گل کرو دین دی سمجھاؤ. جتھے سمجھا فرماندے نے بولن والی تھان سے چپ رہنا بے وقوف کا کام. تھان سے بولنا بے وقوف کا کام. یہ اصول سامنے رکھو. اللہ تبارک و تعالی اساں آپ کچھ نہیں اساں سراپا نفس ہاں. نفس دی صفت ظلمت اور اندھیرا ہے. چانن نہیں. چانن صرف مولا کی طرف ہوتا ہے. اصا سوال کرنے جو مولا چانن نال چلاو. ہاں میں کتے نو اپنے چانن نال چلاوے اپنی حفاظت اپنی رحمت کاملہ نال حفاظت فرماوے تے دشمنان اسلام نو تباہ برباد کرے. تے جڑے حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ ہدایت تقدیر لکھی ہے جنہاں دے انہاں نو ہدایت جنہاں دے نہیں لکھی ان کباڑا کرے مولا تعالی. آخر دعوانا ہاں برائے مہربانی خطاب کیا تو زیادہ کیا لگتی ہے اس لیے یہاں جمعۃ المبارک پڑھنے اور قرآن سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. آپ دوسرے علامہ ہیں جن کو میں لکھ رہا ہوں. پہلے اسی طرح علامہ شاہ مدنی صاحب کو لکھا کرتا تھا. آپ خطاب کرتے ہیں حالانکہ آپ بھی انگلش تو بولتے ہیں. معلوم ہوا کہ آپ خود سکول میں پڑھے. گزارش ہے کہ آپ صرف قرآن پاک اور حدیث پاک کی بیان کیا کریں. ساری اصلاح اسی میں ہے. دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیں. وہاں سب کے جاواں جاہلا تینوں پتہ نہیں جو قرآن حدیث آیا دنیا سمجھاون کی خاطر ہے. جی دنیا سمجھ نہ آئے انہوں قرآن حدیث سمجھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے اللہ مچھر کی مثال دے تو نہیں شرماتا. میں پوچھنا مچھر دنیا چاہیے مرے تے مولا تعالیٰ مچھر کی مثال تک دینا ہے نا. وہ کیوں پہ دینا ہے جو دنیا رب بڑائی انج دی ہے یہ سمجھ دین سمجھ آ رہا ہے. ہاں اس موضوع اس طرح کی گلا سنیا اور میرا موضوع جڑا کلمہ شریف کا مسلمانوں سے میں مثالاں سمجھائیں. سارا دین جانوراں تو سمجھایا جانوراں تو دین سمجھایا اور پھر آ کے آپ انگلش بولتے ہیں. پہلی گل یہ کہ آپ انگلش پڑھنا تو بولتے ہیں. یہ جڑے یہ سارا ساڈا جٹ طبقہ جی میں ایک دن سکول نہیں دیکھا ہوتا یہ آخی کھڑے ہوتے نو پرابلم سوری جی سوری یہ گئے مرے جو مربت ہویا کھڑا ہوتا ہے زبان پہ چڑھ جاتا ہوتا ہے جڑا رواج چلیا کھڑا ہوتا ہے بھاوے کوئی پڑھیا ہو بھاوے نہ پڑھیا ہو. تو فرض کرو اگر میں بول پوا تو میرے بولن نال میرے کرن نال کوئی حرام کوئی ناجائز کم جائز نہیں ہو جائے گا. حرام وہی ہے جڑا خدا رسول کر چھوڑا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہے کہ بھائی قرآن حکیم تھوڑا تے شرع تفسیر زیادہ. اصل اللہ تعالی کا فضل اندر کیوں جی میں کلام اچا ہے ایک لفظ لو 3 گھنٹے بول چھڈو پھر پتہ لگتا ہے مولا دے کلام نشان تے وسعت کی ہے. قرآن سپارہ پڑھ چھڈو تو پتہ کہ کھ نہ لگے. ایک سپارہ کٹو
سننے والے تو یہ آخر گے یار کمال ہے، قرآن سے یہ کچھ لکھا، سپارہ پڑھ چڑیا گل بھی ایک ہی لبھی، لفظ ایک پڑھو گلا 300 کڈو لکھاں کڈو پھر پتہ لگتا ہے سمندر ہے۔ جاہل بندہ مشورہ نہیں دینا، یہ مت اس قوم کی بجی کھڑی، جاہل بندہ مسئلہ پوچھتا ہے، یہ ہوں پرچے مسئلہ نہیں پوچھا گیا، میں نے مشورہ دیتا گیا ہے، یہ میرا استاد بننا چاہتا ہے جنہیں چٹ لکھی، یہ آپ تیرے ورگے میرے شاگرد بننے کے قابل والے نہیں۔ مولایا صلی